کا، ویسے ایک بڑا درد امت اسلامی کا ہے کہ ہمیشہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا رہا کہ جس نے امت اسلامی میں تفرقے کی کوششیں مسلسل کی اور فرقے بناتے رہے. فرقے سے تفرقہ بنا ہوا ہے، جبکہ اسے قرآن نے بہت واضح طور پر حرام قرار دیا ہے. اب یہ ایسا حرام ہے جو ہمیں ممبر سے بھی اچھا لگتا ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی جذبات میں آ کے واہ واہ بھی کر رہے ہیں، بات تفرقے کی ہو رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں. آپ نے کہاں پہ حرام قرار دیا؟ بہت واضح طور پہ قرآن نے سورہ یہ بھی آیت سورہ آل عمران کی ہے. سورہ آل عمران بہت ہی زیادہ، یعنی قرآن کا سب سے زیادہ سماجی اور اجتماعی سورہ ہے، جس کا تعلق عمرانیات سے ہو، یعنی سماجی تربیت کے لیے، سماجی تعمیر کے لیے، اور اس میں بہت سارے احکام شروع سے لے کر کے بالکل آخری آیت تک. کہ آخری آیت جو سورہ آل عمران کی وہ بھی اسی مسئلے کو بیان کر دیا، ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ ان اللہ، یعنی وہ آیت بھی عمرانی مسائل کو اور سماجی مسائل کو بیان کرتی. اور یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو آپ جانتے ہیں، وہ بالکل بیچ کی آیت ہے، یعنی 103 نمبر آیت اور 105 نمبر آیت. ایک ہی صفحے میں ایک آیت کے فاصلے کے ساتھ دو مرتبہ ایک ہی صفحے پہ قرآن نے واضح طور پہ حکم دیا ہے. ایک جگہ کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرقہ پیدا نہیں کرو، تفرقے نہیں کرو. پھر اس کے ایک آیت کے فوراً بعد کیا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے نہ بنو کہ جن لوگوں نے تفرقے ڈالے. ایک ہی صفحے پر 103 نمبر آیت اور 105 نمبر آیت. اب یہ بات ہم نے پہلے بیان کی ہے، اس کے کلپس وغیرہ بھی موجود ہیں، البتہ چینل ہمارا ڈیلیٹ کر دیا 2-3 بار، پتہ نہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کلپ موجود ہوگی. لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو تفرقہ حرام قرار دیا گیا ہے قرآن میں، پہلے یہ کہ حرام سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں سمجھتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی آیت کے بعد تفرقہ کہہ رہے ہیں. قرآن میں تو اور بھی بہت ساری چیز، ہاں تو قرآن کسی چیز سے منع کرتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن اگر شراب سے منع کرتا ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے نا. قرآن جوئے سے منع کرتا ہے تو کیا ہے؟ ایک بہت ہی واضح طور پر، ابتدائی طور پر طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب تک الگ سے قرینہ موجود نہ ہو، کوئی ایسی الگ سے نشانی موجود نہ ہو، پھر اگر کوئی چیز منع کی جا رہی ہے تو اس سے مراد حرام ہی ہوگا. اگر قرینہ الگ سے موجود ہے تو مکروہ سمجھا جا سکتا ہے. مکروہ ایسے ڈائریکٹ نہیں سمجھا جائے گا. مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے. قرینہ یعنی قرینہ نہیں، کوئی ایسی الگ سے ایک پہچان لگ رہی ہو دوسری آیتوں کے ذریعے سے یا دوسری روایات کے ذریعے سے، جس سے لگے کہ نہیں ہاں اتنا. مثلا قرآن روایتوں میں غسل جمعہ کے لیے بھی واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ واجب کا استعمال ہوا ہے اہم کتابوں میں، لیکن غسل جمعہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے. کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیگر اور بھی روایتیں ہیں جس کے قرینے کی بنیاد پر یہ ہے کہ تاکید بہت ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو ہے نا لفظ واجب استعمال ہونے کے باوجود بھی، اب کوئی اخباری ہوگا اگر واجب ہے تو واجب ہے نا، تو وہ ایک روایت پڑھ کے فتویٰ دے دے گا واجب، لیکن دوسری روایتیں نہیں پڑھے گا کہ جہاں اور بھی حدیثیں موجود ہیں. یہی مشکل پیش آتی ہے کہ ایک مسئلے کو صرف ایک روایت سے نہیں سمجھا جاتا. لفظ واجب استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، اگر اسی واجب کو لے لیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نماز جو چھوڑتے ہیں وہ تو الگ ہی، غسل میں بھی حرام کا شکار ہو جاتے ہیں. واجب چھوڑ جاتے سب کو نہیں موقع ملتا. چلو یہاں تو پانی مل جاتا، عرب میں پانی بھی نہیں ملتا تو اتنی آسانی سے. عرب کی سرزمینوں میں کہاں پانی مل رہا، لوگ پیاس سے مر جاتے تھے سفر کرتے ہوئے. تو کیا ہوتا؟ تو اگر قرینہ موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کسی چیز سے روکا جائے تو اس سے مراد حرام ہی ہے. اب یہ بحث میں پھر بھی اسے اشارہ کر دوں، وہاں پہ آ گئی یہ بات، میں عبرت تک آتا ہوں جلدی انشاءاللہ، کہ حرام بھی ہر حرام ایک جیسا نہیں ہوتا. جس حرام کا جتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ اتنا ہی بڑا حرام ہوگا. ایک آدمی اگر ایک آ کر نجس کھانا کھا لے وہ بھی حرام ہے، لیکن شراب پینے جیسا حرام نہیں ہے. کیونکہ نجس کھانا کھا کے اس کے اندر روح پہ تھوڑا اثر ہوگا، کچھ پیٹ میں اثر ہوگا، لیکن شراب پیے گا تو پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا، پوری ذہن خراب ہوگا، عقل خراب ہوگی. معدہ نہیں بلکہ عقل خراب ہوگی.
تو میدا کا خراب ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا عقل کا خراب ہونا خطرناک ہے۔ اور یہ بھی بنیادی قانون ہے کہ احکام الہی مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر ہیں، یعنی جتنا زیادہ فساد، جتنا زیادہ خرابی، اتنی زیادہ سخت، اتنی زیادہ بڑی حرمت، جتنا زیادہ اس میں فائدہ، جتنی زیادہ مصلحت، اتنا ہی زیادہ مستحب، مستحب مؤکد، واجب، اور واجب میں بھی ہر واجب تو ایک جیسا نہیں ہے، سارے واجب بھی آپ حتی نماز روزے میں آپ نے کہا نماز کا وجوب اور روزے کے وجوب میں بھی درجات کا فرق ہوتا، آپ کہتے ہیں پہول نماز، پہلی نماز، کیوں کہتے ہیں؟ فرق ہے نا۔ تو بہت ساری چیز واجب ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو حرام بھی اسی طرح سے ہے۔ تو جلدی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہر حرام ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے اور بہت زیادہ برا حرام ہے، مسلمان کو اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اب یہ کہ مسلمان کے نام پہ مسلمان ہی نہیں رہ گئے تو چلے جاتے ہیں، جس کا تصور نہیں ہوتا تو ایسے سے گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام نہیں رہا، کیونکہ ممبروں پہ اسلام نہیں رہا، کیونکہ معاشرے میں اسلام نہیں رہا، کیونکہ زندگی میں اسلام نہیں رہا۔ یعنی یہاں تک بھی ذکر ہوتا ہے کہ نہیں معلوم کی نصرات کی بنیاد پر شادی شدہ گھرانوں میں بھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ شادی شدہ لوگ بھی گناہ کر رہے ہوں، جن کی سزا سیدھے رجم ہے، یعنی قتل کرنا نہیں ہے، پتھر مار مار کے مار دینا ہے، اس حد تک جرم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کے مسلمان رہ گئے انسان، عملی طور پر اسلام نہیں رہا، اور نام کے مومن بھی رہ گئے، عملی ایمان ختم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ حرمت جو ہے وہ سب درجات رکھتی ہے، جتنا زیادہ نقصان ہوگا اتنا ہی زیادہ حرام میں شدت ہوگی، اتنا ہی زیادہ شدت ہوگی۔ تو ایک کھانا کھانے کی حرمت بھی نجس کھانے کی بھی ہے، شراب پینے کی بھی حرمت ہے، آپ نے دونوں کا فرق دیکھ لیا۔ اب آپ بتائیں کہ تفرقے کی حرمت کتنی بڑی ہے؟ تفرقے کی حرمت کتنی بڑی ہوگی؟ شراب جیسی ہوگی یا اس سے کم ہوگی؟ آپ اتنا سن کے تو آپ کو لگے گا کہ شراب سے کمی ہونا چاہیے، شراب تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں تو شراب بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شراب کی برائی کا اثر ایک فیملی کو پڑتا ہے، لیکن تفرقہ جب پھیلایا جاتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے میں پڑتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی سال تک لڑائیاں ہوتی ہیں، مجھے معلوم ہو کہ یہاں بھی لڑائیاں چلتی رہی ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ محفوظ ہے، اور خدا کرے کہ قوم میں کچھ ایسے لوگ ہمیشہ رہیں کہ جو اختلافات کو آگے نہ بڑھنے دیں، اختلافات کو روک سکے۔ اور اختلافات کو روکنے والے کا مقام کیا ہے؟ یہ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ اختلافات کو روکنے والے کا آپ بتائیں گے؟ اختلافات کو روکنے والے کا مقام کیا ہے؟ یہ ضربت لگنے کے بعد سر سے لے کر پیر تک زہر کا اثر پہنچنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ ضرب کا اثر تو مغز تک پہنچا ہوا تھا، لیکن زہر کا اثر امیر المومنین کے پیر کے تلووں تک پہنچا ہوا تھا، کہ محمد حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا کے پیر کے تلووں کا رنگ بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا۔ اتنا زیادہ ضربت اور زہر کے اثر کے بعد امیر المومنین وصیت میں رسول اللہ کی حدیث یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم دونوں کے جد سے یہ سنا ہے کہ صلاح ذات البین خیر من عامت الصلاۃ والصوم، کہ دو لوگوں یا دو گروہوں، اصل لفظ بین کا استعمال ہے، بین کوئی بھی ہو، دو فرد ہو، دو خاندان کے لوگ ہوں، دو معاشرے کے لوگ ہوں، ان کے درمیان میں صلح قائم کرنا یہ 1 سال نماز پڑھنے اور 1 سال روزہ رکھنے سے بہتر ہے، برابر نہیں، خیرن یعنی بہتر ہے۔ تو تفرقہ ڈالنا کیسا ہوا؟ جب صلح قائم کرنا 1 سال نماز روزے سے بہتر ہے تو تفرقہ ڈالنا بالکل واضح نتیجہ ہے نا۔ اب کوئی سال بھر نماز پڑھتا رہے اور ممبر پہ آ کر شاعری میں آ کر ایک تفرقے کی بات کر کے چلا جائے تو 1 سال کی نماز، جی ہاں، کم سے کم یہ تو ہے۔